وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، میں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہ ہلا دیے گئے، سخت طرح کا ہلا دیا جانا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اللہ کی قسم محبت یہ ہوتی ہے، جب مد مقابل کو دیکھا پریشان ہو گئے، محبت یہ ہوتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ ہیں آپ کے لیے کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے انسان مر مٹے۔ یہ کیسی محبت ہے جو ہمیں مسجد تک لے کر نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آتا ہے جس کے اندر سردار بڑے بڑے سردار اس وفد کے اندر شامل ہیں، نبی اسلام کے پاس آتے ہیں۔ آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم 40 لوگوں کا یہ وفد ہے، آ کر کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، ذرا آج ہم اس شرط کے مطابق اپنی محبت کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ہمیں واقعتاً نبی اسلام سے محبت ہے یا زبانی کلامی دعوے ہمارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، مگر نماز ہم نہیں پڑھا کریں، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ نبی اسلام نے فرمایا لا خیر فی دین لمن لا صلاۃ فیہ، آتے ہو آؤ، جاتے ہو جاؤ، اس دین کے اندر خیر ہی نہیں ہے جس دین کے اندر نماز نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو محبت کیسے ہو سکتی ہے جب 5 وقت کی نماز ہم سے ادا نہیں ہو سکتی؟ یہ خالی نعرے لگانے، جلسے نکالنے، جلوس نکالنے، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہا جو اکثریت احبار و رہبان کی ہے یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رستے سے روک دیا جاتا ہے، سچا رستہ دکھایا ہی نہیں جاتا، سچا رستہ دکھایا ہی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اگر یہ سچے رستے کے اوپر چلتے ہیں ہمارا نظام بند ہوتا ہے، ہمارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، ہماری روزی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچا رستہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک الکفر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ فرانس والوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی اسلام کی شان میں گستاخی کی، اور پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بیان آیا، کہتے ہیں جی اس ربیع الاول کو ہمیں ایسا جشن منانا چاہیے، ایسا جشن منانا چاہیے کہ کفار کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً ہمیں نبی اسلام سے محبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے اندر اتنا، اللہ معاف کرے، اس کو شعور کی کمی ہے، یہ ملا نادان ہے۔ ختم نبوت کی باری آئی تھی، 15,000 صحابہ کرام نے چھانے پیش کیے۔ نبی اسلام کی ناموس کی باری آئی، مکہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام نے جلوس نہیں نکالے تھے، 15,000 صحابہ کرام نبی اسلام کی ناموس پہ، حرمت پہ فدا ہوئے تھے، شہادتیں پیش کر گئے تھے جب نبی اسلام کی عزت اور ناموس کی باری آئی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں کا عالم دیکھیں، ایک تو احبار و رہبان نے لوگوں کو سیدھے رستے سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ قیام کر رہے تھے، آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے ان تغفر لهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، الفت اتنی تھی، تڑپ تھے، اس کے لیے تڑپ اتنی تھی، جستجو اتنی تھی کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ نبی اسلام قیام کر رہے ہیں اور ایک آیت کے اوپر پہنچے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ اگر اس امت کو تو عذاب دے گا یہ تو تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں صرف ایک آیت، اپنی امت کے بارے میں صرف ایک آیت کو نبی اسلام ساری رات پڑھ کر ساری رات روتے رہتے، جو آیت اس امت کے بارے میں
اپنی امت کے درد کو دل میں رکھ کر نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہو کر ساری کائنات سے افضل ہو کر ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے، اس امت کے لیے درد اتنا، مگر آج اس امت کے حکمران بالا کو دیکھیں، یہ اسی 12 ربیع الاول کو اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں ہدایت کب آنی ہے، ان کو نبی اسلام سے محبت ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے بہت بڑی عالمی کانفرنس کو جو ہے نا منعقد کیا گیا، یہ نبی اسلام سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت تمہارے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر 3 سال ہو گئے ان کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، نہ مائیں محفوظ ہیں، نہ بہنیں محفوظ ہیں، نہ بھائی محفوظ ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہو تو اسے پتہ چلے، اللہ معاف کرے، جب کسی کے گھر کے اوپر ایسا ہاتھ پڑتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے غیرت کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، تحفظ اور دفاع کیا چیز ہے۔ یہ حکمران بالا وہاں پر مل کر یہ محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، تمہاری بابری مسجد ہندوؤں کے قبضے میں، یہ نبی اسلام سے کیسی محبت ہے، تمہاری جو مسجد اقصی انبیاء کی جو سرزمین ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں، مسلمان کو ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے اور تمہارے پاس اللہ پاک نے تم کو ہر چیز عطا کی ہوئی ہے اور مصلحت سے کام لیتے ہو۔ کس طرح کی مصلحت سے کام لیتے ہو کہ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں جہاد نہ کرنا پڑے، ہمیں میدان میں نہ نکلنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے، محبت تو اسے کہتے ہیں، ایک صحابی بازار کے اندر ہے، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بازار کے اندر سامان خریدنے کے لیے آئی ہے، تو ایک یہودی نے وہ نیچے زمین پہ بیٹھی ہے، اس کے کپڑے کو نیچے باندھ دیا تاکہ یہ کھڑی ہو، اس کے سر سے دوپٹہ نیچے گر جائے، چادر نیچے آ جائے۔ یہ نبی اسلام کی یہ سیرت ہے۔ وہ صحابیہ جو ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی، وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا جو کپڑا ہے وہ سر سے نیچے آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اس صحابیہ نے کہا واہ اسلام، اسلام والے کہاں ہیں نبی اسلام کے چاہنے والے، نبی اسلام سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہاں پر ایک مسلمان صحابی تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ آج تو 24 کروڑ عوام دیکھ لیتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا تھا، عراق میں کیا ہوا تھا، صومالیہ میں کیا ہوا تھا۔ آج تو 24 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے اور دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک صحابی سے نہیں دیکھا گیا، ایک صحابی سے نہیں دیکھا گیا۔ اس صحابی وہاں سے اٹھے، اپنے تلوار کو نکالا، اس یہودی کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ سارے یہودی ملے، اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اطلاع نبی اسلام کو پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا ہے کہ اپنے بھائی کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے، اپنے بھائی کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ محبت رسول علیہ السلام ہے میرے دین بھائیوں، یہ نبی اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، شریعت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، سیرت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس گئے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر میرے عزیز بھائیو نبی اسلام کی سیرت کو پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ جب ہم نبی اسلام کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، اللہ معاف کریں ہماری حالت کیا ہے، ہم مسلمان دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ہمیں قرآن کا صحیح نام لینا نہیں آتا۔ دنیا سے چلے جاتے ہیں، قرآن کا صحیح نام لینا نہیں آتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بات تو قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک میں لکھی ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے یا قرآن ہے۔ یہ ہماری حالت ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ ہماری حالت ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہمیں کسی جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھ لینا کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، ہم بے بس ہو جائیں گے، جواب نہیں دے سکیں۔ کوئی ہم سے نبی اسلام کی سیرت کے بارے میں پوچھ لے، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں پوچھ لے، صحابہ کرام کے بارے میں پوچھ لے، ہم جواب ہی نہیں دے سکتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ثم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون، اتنا تکلف کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کتاب اٹھا لیں۔ دنیا کے لیے اتنے بڑے پلندے اٹھا سکتے ہیں مگر آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹی سی سیرت کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری حالت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، آپ دروازے پر آئے، آپ رک گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ باہر کھڑے، آپ گھر میں تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ نبی اسلام فرماتے ہیں یہ جو گھر کے اندر نقش و نگار والی چادر لٹک رہی ہے، جس گھر کے اندر اس طرح کی نقش و نگار والی چادر ہو، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے دین بھائیوں، یہ نبی اسلام کی سیرت ہے۔ جس گھر کے اندر نقش و نگار والی چادر ہو یا جس چادر کے اوپر تصاویر ہو، میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ آج ہم نے تو اپنے گھروں کے اندر فریم کے اندر جو ہے نا وہ تصویریں اس میں جو ہے نا وہ خوبصورتی کے ساتھ بنا کر فریم لگائے ہوتے ہیں اپنی تصویروں پہ۔ یہ ہمیں نبی اسلام سے محبت ہے؟ شادی کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، یہ نبی اسلام سے محبت ہے؟ یہ عقیدت ہے؟ جب عمل سے نہیں کر کے دکھلائیں گے تو میرے عزیز بھائیوں محبت نہیں ہو سکتی۔ نبی اسلام دروازے پہ کھڑے، کہا میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ میں داخل ہو سکتا ہوں نہ اللہ کا فرشتہ آ سکتے۔ اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر تصاویر ہوں اور جس گھر کے اندر مجھے ایسی چادر نظر آ رہی ہے، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس چادر کو پھاڑ دیتی، اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو دلیل بنا کر، نبی اسلام کے میلاد کو دلیل بنا کر ہر گلی بازار کو سجایا جاتا ہے۔ کیا یہ نبی اسلام کی سیرت ہے؟ کیا یہ آپ نے حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں سے اللہ کی قسم سخت ترین نفرت تھی نبی اسلام کی ان چیزوں سے۔ آج دیکھیں نعت نبی اسلام کی پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ڈول بج رہے ہیں، اس کے اندر ساز چل رہے ہیں، یہ نبی اسلام سے محبت ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے ساتھ جا رہا تھا، مزمار الشیطان جو ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز آ رہی تھی، میں نبی اسلام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، گھنٹی کے بجنے کی آواز آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیا، اپنے کانوں میں داخل کر لیا، آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا، عبداللہ بتاؤ اب آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب آواز نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو نکال لیا۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، چوکوں چراہوں کے اوپر نعتوں کے ساتھ ایسے جو ہے نا وہ ساز بجائے جائیں، طبلے بجائے جائیں، کیا یہ محبت ہے؟ یہ سنت ہے؟ یہ نبی اسلام کی اقتداء ہے، یہ اتباع ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے؟ اس چیز کا درس ہمیں دیا نبی اسلام نے یا صحابہ کرام نے؟ میرے عزیز بھائیوں، خدا کے لیے نبی اسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، آخر وہ ہے کون جنہوں نے کہا؟ نبی اسلام کے صحابہ کرام 1,80,84,000 ہیں۔ کبھی ابو بکر کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں، زبیر بن عوام کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، نبی اسلام نے ایسے فرمایا، ایسے فرمایا، ایسے فرمایا۔ دین تو یہ دین نہیں ہے فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں بزرگ تھے انہوں نے ایسے کہہ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، نہ یہ نبی اسلام کی یہ سیرت مبارک ہے، نہ یہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی اسلام کی پیروی کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی، جیسے نبی اسلام نے کیا ویسے کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔